عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کسی قبر پر تشریف لے جاتے تو آپ اس قدر روتے تھے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ آپ سے عرض کی گئی، اے امیر المومنین، جب آپ جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس قدر نہیں روتے؟ امیر المومنین، جب آپ جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس طرح سے تو نہیں روتے، پھر قبر پر آ کر اس طرح رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، میں نے حضور سے سنا ہے کہ آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد کے معاملے اس کے بہتر ہو جائیں گے، اور اگر قبر سے نجات نہیں پائی تو پھر بعد کے معاملے بھی اس کے بڑے سخت ہونے والے ہیں۔ ذرا سوچو، یہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف خدا ہے کہ آپ اس قدر، جبکہ آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت اور خوشخبری سناتی تھی، آپ اس قدر خوف خدا میں روتے تھے، قبر کو اس طرح سے یاد کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو خوف خدا کا غلبہ جب طاری ہوتا تو کبھی آپ ارشاد فرماتے کہ مجھے جنت اور جہنم کے درمیان اگر لایا جائے اور مجھے معلوم نہ ہو کہ ان دونوں میں سے مجھے کس میں جانا ہے تو میں وہیں پر خاک ہونا پسند کرتا ہوں، میں وہیں پہ خاک ہونا پسند کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خوف کا عالم ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بھی اپنی قبر کو اسی طرح یاد کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو کبھی کبھی آپ پر جب خوف خدا کا غلبہ طاری ہوتا تو آپ تنکا اٹھا لیتے ہاتھ میں اور کہتے، کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میں یہ ذرہ ہوتا۔ آپ تو کبھی کبھی ارشاد فرماتے، کاش میری ماں نے ہی نہ مجھے جنا ہوتا، کاش میں اس دنیا میں ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، جب آپ کا انتقال ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ آپ کی قوم آئے گی، آپ کو لے جائے گی اور آپ کے لیے 3 گز لمبی اور 1.5 گز چوڑی قبر تیار کرے گی، واپس آ کر کے آپ کو غسل دے گی، پھر آپ کو کفن پہنائے گی، پھر آپ کی قوم آپ کو خوشبو لگائے گی، آپ کی قوم آپ کو قبر کے حوالے کر دے گی اور اوپر سے قبر کے مٹی برابر کر دے گی۔ جب وہ پلٹ جائیں گے تو 2 فرشتے آئیں گے، منکر و نکیر، جن کی آواز بجلی کی کڑک جیسی ہوگی، ان کی آنکھیں اچکنے والی بجلی کی طرح ہوگی۔ وہ اپنے بالوں کو گھسیٹتے ہوئے، اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے، قبر کو چیر کر کے تمہیں جھنجھوڑ کر اٹھائیں گے۔ اے عمر، عمر بتاؤ اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میری عقل میرے ساتھ؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اس وقت عقل سلامت ہوگی۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تو میں ان کے لیے کافی ہوں گا۔ حضرت سیدنا محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ موت کی وجہ سے عقل
میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، موت کی وجہ سے عقل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، صرف بدن اور اعضاء کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور اعضاء اور جسم تبدیل ہوتا ہے، روح باطنی ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے جسم سڑ گل جائے لیکن روح برقرار ہے۔ پھر بھلا سوچو اندھیری قبر میں تنہا کیسے گزرنا ہے؟ بے نمازیوں ذرا سوچو، رمضان کے روزے بلا عذر سرعی قضا کر دینے والوں تم ذرا سوچو، چوریاں کرنے والوں، غیبت کرنے والوں، شراب پینے والوں، جوا کھیلنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، طرح طرح کے گناہ کرنے والوں، ماں باپ کو ستانے والوں، ذرا سوچو کیا ہوگا جب تمہاری موت تمہارے سامنے کھڑی ہوگی اور تمہیں آواز دے گی چلو تمہارا کھیل ختم ہوا، اس وقت کیا بیتے گی؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، موت کے بعد بھی عقل سلامت ہوگی؟ یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، تنہا تمہیں جانا ہوگا، اور قبر بھی کتنی اندھیری اور گھپناک ہے، اس میں رہنا ہوگا۔ آج بجلی کے چلے جانے پر، لائٹ کے گل ہو جانے پر گھبرا اٹھتے ہو، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو، ذرا سوچو، تصور کرو کہ تمہیں تمہاری قبر میں اکیلے رہنا ہے، تمہیں تمہاری قبر میں اکیلے ہی رہنا ہے، ذرا سوچو تو ذرا کتنی گھوپناک وہ قبر ہوگی، کس قدر اچھا عقل بھی سلامت ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے، عقل سلامت ہوگی لیکن آپ کچھ کر نہیں پائیں گے، اعضاء ساکن ہو جائیں گے، جسم ہل نہیں سکے گا، اور تم یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ تمہاری اولاد تمہاری قبر پر مٹی ڈال کر واپس جا رہی ہوگی، تم دیکھ رہے ہوں گے